یہاں پر ابو امامہ باہلی کہتے ہیں بھلے، اور اس کے بعد تو صحابہ نے اس پہ اقتدا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چل گیا بیٹھ گئے، پھر واپس جھونپڑے سے نکل آئے، ان کو مسجد سے نکال دیا. تو پھر اگلی رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں، تو صحابہ نے جب پتھراؤ کیا وغیرہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک تم اسی حرکت میں ہو، مجھے ڈر ہے کہ تم پہ لازم نہ ہو جائے. اب کیا چیز لازم نہ ہو جائے؟ ٹھیک ہو گیا، میں گاٹ اٹ سر، اجازت ہے، کیا چیز لازم نہ ہو جائے؟ وہ لوگ جو ادعا کرتے ہیں کہ یہ لازم ہو جائے گا، کہ یہ نماز واجب ہو جائے گا، یعنی یہ نماز واجب ہو جائے گا اور پھر تم بجا نہیں لا سکو گے جناب، بجا نہیں لا سکو گے. وہ تو عرض یہ ہے کہ یہ ناممکن ہے. نماز کا واجب ہونا ناممکن ہے. بہت ساری وجوہات ہیں کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ نماز واجب نہیں ہو جاتا. رواتب ہمیشہ نوافل پیغمبر پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، وہ واجب کبھی نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ اللہ نے وعدہ بھی دیا، ٹھیک ہے نا. وہ چیز جو واجب ہونا تھا وہ عذاب تھا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم یہ بدتمیزی کر رہے ہو، پتھراؤ کر رہے ہو، آوازیں بلند کر رہے ہو، یہ تم پہ عذاب واجب ہو جائے گا نا. تو اس کو ان لوگوں نے حذف کر کے کہا کہ نہیں جی نماز واجب ہو جائے. وہ حضرات آ گئے ہیں. کون آ گئے بھائی؟ اچھا نہیں، بات ضرور کراتے ہیں نا. میں تو اس انتظار میں ہوں نا کہ وہ تو اچھا ڈسکنیکٹ ہیں، تو پھر اور کوئی لے لیتے ہیں آپ. وہ تو میں نے کہا اتنی دیر کے لیے ہم یہ بھی بڑے اہم سوال تھے، وہ چلے گئے. میں نے ان سے بڑا ایک اہم سوال کرنا تھا، وہ جو انہوں نے مفتی ان کا صاحب سوال مجھ سے کریں، میں ان کی طرف سے جواب دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. تو آپ نے کہا کہ دیکھو نماز آئی تو جمعہ مبارک کی نماز اگر ایکسٹرا فرض ہو گئی ہے تو اسی طرح تراویح کی نماز بھی فرض ہو سکتی تھی. نمبر 2، آپ نے اعتراض کیا فتعجزوا عنہا پر، کہ اس کا معنی یہ ہے وہ ہے. آپ نے اس کا کوئی صحیح جواب نہیں دیا، کوئی صحیح جواب نہیں دیا. نہ آپ نے اس کا جواب دیا ولو کتب علیکم سننا ہے سورہ کافی جلد نمبر، انہوں نے نعرہ بازی کیا. دیکھو اس کا جواب خود امیر المومنین علیہ السلام نے دیا کہ آپ نے کہا کہ قدر پیغمبر نے کہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے جتنی آیات مبارکہ پڑھی ہیں ان کا بڑا کون تھا جو گناہوں کے اوپر بھائی 8 منٹ ہو گئے. اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں منع؟ اگر یہ گناہ تھا، بات ختم کرنے لگا، مولا علی نے کیوں نہیں منع کیا کہ یہ گناہ ہے؟ جی سر، یہ آپ کا وقت ختم ہوا. انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ خود ہی ایک ٹرن آخری ٹرن رکھیں گے اور نیا حوالہ انہوں نے دے دیا ہے، تو پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ختم کریں. چلیں جی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، ان کو کوئی چیز بدعت کیسے بنتی ہے اور کوئی چیز شریعت کیسی ہے، یہ خود ان کو پتہ ہے کہ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نماز بنائی جائے تو وہ اس سے شرعی ثابت نہیں ہوتی. انہوں نے ابھی تک ایک حدیث دکھایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھایا، ٹھیک ہے نا. اب کوئی حدیث دکھاؤ نا. میں نے تو دکھا دیا آپ کی کتاب سے بھائی، بخاری سے دکھا دی، دوسری کتب سے دکھا دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو انہوں نے باطل کرا دی اور تراویح پڑھنے والوں کو مسجد سے نکال دی اور فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہاری کیا حرکت ہے. اور پھر میں نے اور مزید بھی دکھاؤں گا. تو آپ کا وہ کٹ گیا تھا نا، آپ کا اتصال کٹ گیا تھا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں نے وہ آپ کا تعجز عنہا کا جواب نہیں دیا کیونکہ آپ کٹ گئے تھے، آپ نے دیکھا نہیں بھائی. وہ تعجز عنہا کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، دیکھو آپ کی اپنی کتاب میں دکھا دوں، زید بن ثابت کی حدیث مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے. ایک منٹ میں وہ حدیث آپ کو دکھاؤں دوں. شیخ صاحب آپ نے دیکھا نہیں تو میں صحابہ نے دیکھیں. شیخ صاحب یہ میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی کٹ گئی تھی. تو صحابہ نے پتھراؤ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، یہی تراویح پڑھنے والوں نے، اور ان کے گھر کے باہر انہوں نے آوازیں بلند کی تھی. تو اس کی وجہ سے فرمایا تھا انی خشیت ستکتب علیکم، کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ واجب ہو جائے. کیا چیز واجب ہو، کیا چیز لازم ہوگا؟ عذاب، کیونکہ ان کا کفر واضح ہو چکا تھا تراویح پڑھنے والوں کی. یہ صحیح بخاری ہے، ملاحظہ کریں. یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ حدیث نمبر 6113 ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، دیکھیں مجھے زیادہ ٹائم ملنا چاہیے کہ میں اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ انہوں نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھنے کے لیے آئے نہیں جی نماز، وہ جب اپنی جو نماز پڑھتے تھے نا اپنے جھونپڑے میں، کہ ان کو مسجد سے ایک رات نکال دی تو دوسری رات یہ پھر آ گئے.
تو وہ اپنے گھر سے نہیں نکلے، فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب. تو انہوں نے کیا کیا صحابہ نے؟ او شیخ صاحب یہ کوئی چھوٹی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پتھراؤ کیا اور نعرہ بازی کیا. فخرج الیہم مغضبا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کے طور پہ نہیں، غضب کے ساتھ آئے اور فرمایا ما زال بکم صنیعکم، ابھی تک تم اپنے حرکت پہ لگے ہو، حتی ظننت انہ سیکتب علیکم، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا ہے کہ تم پہ لازم ہو جائے گا. تم کہتے ہو نا کہ نماز لازم ہو جائے گا، نہیں، عذاب لازم ہو جائے گا جناب، کیونکہ انہوں نے تراویح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز بنانے کی کوشش کی اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پتھراؤ کیا. یہ ہنس رہا ہے، دان نکال رہی، کوئی ہنسنے کی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے عزتی کیا جائے، کہ ان کے دروازے پہ پتھر پھینکے جائے؟ ٹھیک ہے نا. اگر تراویح کوئی اچھی چیز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھاتے، لوگوں کو خود دعوت دے دیتے. اور دیکھو شیخ صاحب، میری طرف دیکھو نا شیخ، کسی مستحب عمل پہ مواظبت کرنے سے وہ عمل واجب نہیں بنتا. ساری زندگی انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، مسنون نمازیں پڑھی ہیں، کوئی بھی واجب نہیں ہوا ان کے پڑھنے کے، صحابہ نے بھی پڑھی، واجب نہیں ہوا. تو جو چیز واجب ہونے والی تھی وہ عذاب تھی. اچھا، پھر آپ نے وہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے وہ تہذیب کی حدیث ہے، وہ کافی کی حدیث نہیں، تہذیب کی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے خود پڑھا اپنی زبان سے کہ امام حسن علیہ السلام کو انہوں نے بھیجا ہے مسجد میں کہ لا صلاۃ فی رمضان فی المساجد، کہ رمضان میں تراویح ممنوع کیا ہے. تو پھر انہوں نے نعرہ بازی کیا. دیکھو اس کا جواب خود امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیا کہ آپ نے کہا کہ صلو، ان کو پڑھنے دو. کیوں فرمایا؟ یہ کتاب الروضہ من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 58 ہے. یہ بہت لمبی حدیث ہے، اس حدیث کے آخر میں یہ صفحہ نمبر 62 ہے. واللہ لقد امرت الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فریضہ، اللہ کی قسم میں نے لوگوں کو بتایا کہ نماز ماہ رمضان میں صرف فرائض کے لیے مسجد میں آیا کرو، اور غیر فرائض میں جو ہے جماعت نہ کیا کرو. وَأَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ، اور میں نے لوگوں کو اعلان کرا دیا کہ نوافل میں جماعت پڑھنا یہ بدعت ہے. فَتَنَادَى بَعْضُ أَهْلِ عَسْكَرِي مِمَّنْ يُقَاتِلُ مَعِي، تو میرے ہی فوج کے کچھ لوگوں نے جو میرے ہی ساتھ میرے فوج میں ہیں اور معاویہ کے خلاف لڑتے ہیں، کہا یا اہل الاسلام غیرت سنت عمر ینہانا عن الصلاة فی شہر رمضان تطوعا، کہتے ہیں یہ لوگوں دیکھو، یہ ہمارا خلیفہ صاحب انہوں نے عمر کی سنت کو چینج کیا اور ہمیں جو ہے نماز نوافل جماعت کے ساتھ پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. وَلَقَدْ خِفْتُ أَن يَثُورُوا فِي نَاحِيَةِ فِي جَانِبِ